بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم ربنا لیقیموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوی إلیہم وارزقهم من الثمرات لعلهم یشکرون صدق اللہ العظیم سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ قرآن میں آئے ہوئے خواتین کے واقعات کا تذکرہ چل رہا تھا۔ پچھلی 2 مجلسوں میں سیرت پر بات ہوئی، اب ہم اسی موضوع پر واپس لوٹ کر کے آ رہے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی نیک بیوی حضرت ہاجرہ کا قصہ چل رہا تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ کے حکم سے اپنی بیوی کو لے کر مکہ مکرمہ ہجرت کر گئے۔ اپنی جوان بیوی اور اپنے دودھ پیتے بچے کو ایک جنگل میں لے جا کر اکیلا چھوڑ دیا۔ آپ کو گزشتہ ایک بات بتلائی گئی تھی کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پہلے بیٹے کا اسماعیل نام فرشتے کے بتلانے سے رکھا گیا تھا۔ کچھ مبارک نام ایسے ہیں جو خود اللہ کی طرف سے رکھے ہوئے، اللہ تعالیٰ کے بتلائے ہوئے مبارک نام ہے، جیسے اسحاق، یعقوب، یحییٰ، عیسیٰ، احمد، اور بھی بہت سارے نام ہیں۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے وَإِذْ قَالَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ۔ اب دیکھو یہاں عیسیٰ نام کا تذکرہ ہے، کہیں پہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَوَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ، یہاں حضرت اسحاق اور حضرت یعقوب کا تذکرہ ہے۔ کہیں فرمایا وَنُوحًا هَدَيْنَا، کہیں فرمایا وَمِن ذُرِّيَّتِهِ داؤد وسلیمان وأیوب ویوسف وموسیٰ وہارون، کہیں فرمایا وزکریا ویحییٰ وعیسیٰ والیاس، کہیں فرمایا واسماعیل والیسع ویونس ولوطا۔ تو یہ سب نام ہے جو خود اللہ تعالیٰ کے رکھے ہوئے اور اللہ کے بتلائے ہوئے ہیں۔ اس لیے ہمیں اپنے بچوں کے، اپنی بچیوں کے، اپنی اولاد کے ایسے نام رکھنے چاہیے جو نیک لوگوں سے جڑے ہوئے، نہ کہ ایسے نام جو بے حیائی، فحاشی اور شوبیز کی دنیا سے جڑے ہوئے۔ آج کل جب میں بچیوں کے نام لوگوں سے پوچھتا ہوں تو پاکستانی ڈرامے دیکھ دیکھ کر کے، پڑوس کے ملک کے ڈرامے دیکھ دیکھ کر کے وہاں کچھ نام ایسے نئے طریقے کے رکھے جاتے ہیں جو سننے میں بڑا اچھا لگتا ہے۔ کسی نے رمشا رکھ دیا، کسی نے الشبا رکھ دیا، کسی نے اشیدہ رکھ دیا، اور کسی نے کیا کیا رکھ دیا۔ جب اس کا معنی ڈھونڈنے جاتے ہیں تو پوری لغت نکال لو، کہیں سے اس کا ترجمہ ہی نہیں ملتا۔ اب جب ان سے کہو کہ بڑوں کے نام پہ، صحابہ کے نام پہ، صحابیات کے نام پہ رکھو، تو اس کے لیے رکھنے کے لیے تیار نہیں ہوتے، کیونکہ ان کو اپنے بڑوں سے محبت نہیں ہوتی۔ ان کو محبت ہے فلم سٹاروں سے، ان کو محبت ہے ڈراموں میں کام کرنے والوں سے۔ تو اب ویسے ہی نام رکھے جاتے ہیں اور پھر ویسے ہی اثرات ان کی زندگیوں میں آتے ہیں۔
اس لیے نام اچھے رکھنے چاہیے کہ جس نام کا ایک تو مطلب بھی اچھا ہو، اور دوسرا یہ کہ کسی نیک اللہ کے نبی، صحابی، تابعی، صحابیات، بزرگان دین سے جڑا ہوا۔ حدیث میں آتا ہے کہ عبداللہ، عبید اللہ، عبد الرحمن، محمد، یہ سب نام بھی اللہ کو بہت پیارے ہیں، لہذا ایسے اچھے اچھے نام ہمیں رکھنے چاہیے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ کے نزدیک سب سے اچھے نام عبداللہ اور عبد الرحمن۔ اب گزشتہ قصہ یہاں تک پہنچا تھا کہ زمزم کا پانی نکل آیا اور حضرت حاجرہ نے اس کو احاطے میں کر لیا۔ اس وقت خانہ کعبہ ایک ٹیلے کی شکل میں تھا، اور اللہ کی عجیب قدرت کہ بارش ہوتی، پانی آتا، سیلاب آتا، آس پاس سے بہہ کر چلا جاتا، اور جس ٹیلے میں کعبہ شریف تھا اس کے اوپر پانی نہیں آتا تھا۔ یہ بھی اللہ کی عجیب قدرت تھی کہ اللہ نے اس طرح کعبہ کی بنیاد کی حفاظت فرمائی۔ حضرت حاجرہ یہاں رہنے لگی، اپنے بچے کی پرورش کرتی رہی۔ اتنے میں ایک خاندان جس کا نام جرہم ہے، اس کے کچھ لوگ کدا کے راستے سے مکہ آئے، اور مکہ میں جو نشیبی نیچان والا علاقہ ہے وہاں اترے۔ یہ جرہم قبیلے کے لوگ پہلے بھی بہت سی مرتبہ مکہ آئے تھے، لیکن کبھی مکہ کے آس پاس پانی کے اثرات اور کوئی پرندہ نظر نہیں آیا تھا۔ اس مرتبہ جب جرہم کے لوگ آئے تو ان کو ایک پرندہ اڑتا ہوا نظر آیا۔ یہ لوگ آپس میں بات چیت کرنے لگے کہ کبھی یہاں کوئی پرندہ نظر نہیں آتا ہے، اس مرتبہ یہ پرندہ نظر آ رہا ہے تو یہاں آس پاس پانی ہونا چاہیے۔ انہوں نے اپنے ایک یا دو آدمیوں کو ڈھونڈنے کے لیے بھیجا کہ جاؤ جنگل میں آس پاس دیکھو کہ کہیں پر پانی ہے۔ یہ دونوں آدمی ڈھونڈنے کے لیے نکلے، انہوں نے دیکھا کہ پانی کا ایک کنواں ہے، اس کے پاس ایک عورت ہے اور اس کا بچہ ہے۔ اب ان دونوں آدمیوں نے جا کر اپنے قبیلے کے دوسرے لوگوں کو خبر کی کہ اب تو یہاں جنگل میں پانی ہے اور کوئی عورت بھی ہے اور بچہ بھی ہے۔ اب سب دیکھنے کے لیے آئے۔ حضرت حاجرہ پانی کے پاس بیٹھی ہوئی تھی۔ جرہم قبیلے کے لوگوں نے آ کر کہا کہ اگر آپ اجازت دو تو ہم آپ کے پاس یہاں جنگل میں رہنے لگیں گے اور یہاں اپنا مکان بنا لیں گے۔ وہ بھی سمجھ گئے ہوں گے کہ یہ کوئی عورت معمولی عورت نہیں ہے، بلکہ اللہ کی پیاری کوئی مقبول بندی ہے جس کے خاطر ریتیلی زمین میں پانی کا چشمہ جاری ہوا ہے۔ حضرت حاجرہ نے فرمایا کہ ہاں تم بھی آ کر رہو، تمہارے لیے اجازت ہے، لیکن یہ جو زمزم کا پانی ہے اس پر تمہارا کوئی مالکی کا حق نہیں ہوگا۔ تم پی سکتے ہو، استعمال کر سکتے ہو، لیکن تم اس کے مالک نہیں بنو گے۔ ان لوگوں نے کہا کہ ہم پکا وعدہ کرتے ہیں کہ ہم آپ کی یہ شرط پوری کریں گے۔ حضرت حاجرہ نے سوچا کہ یہ لوگ یہاں آ کر رہے تو جنگل میں کچھ ساتھ دینے والے مل جائیں گے اور یہ جنگل میں ایک شہر بن جائے گا، آبادی ہو جائے گی۔ اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بھی تو اسی کی دعا مانگی۔ چنانچہ قبیلے جرہم کے لوگ گئے اور اپنے پورے قبیلے کو بلا کر یہاں لے آئے، اور انہوں نے اپنے چھوٹے چھوٹے مکان بنا لیے اور اس کی وجہ سے مکہ شہر بن گیا۔ معلوم ہوا کہ مکہ شہر کی نئی شروعات حضرت حاجرہ اور حضرت اسماعیل سے ہوئی، اور پھر جرہم قبیلے کے لوگ یہاں آ کر رکے۔ حضرت اسماعیل آہستہ آہستہ بڑے ہو گئے۔ حضرت اسماعیل نے جرہم قبیلے کے لوگوں سے عربی زبان سیکھی، کیونکہ حضرت اسماعیل کی زبان عربی نہیں تھی، کیونکہ وہ تو فلسطین سے آئے تھے اور حضرت ابراہیم تو عراق کے رہنے والے تھے۔ حضرت اسماعیل بہت خوبصورت تھے۔ جیسے جیسے بڑے ہونے لگے تو پورے جرہم قبیلے کے لوگ ان سے محبت کرتے، ان کے ساتھ اچھا برتاؤ کرتے۔ جب حضرت اسماعیل بالغ ہو گئے تو جرہم قبیلے کے لوگوں نے اپنے قبیلے کی ایک لڑکی کے ساتھ حضرت اسماعیل کی شادی کروا دی۔ تھوڑے دنوں کے بعد حضرت حاجرہ کا انتقال ہو گیا، اور حضرت حاجرہ کی قبر کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ حتیم والے حصے میں ہے۔ ابھی آگے آنے والی حدیث بخاری شریف کی حدیث ہے، اس میں ایک بہت اہم سبق ہے، اس لیے میں یہ حدیث آپ کو سنا رہا ہوں۔ حضرت ابراہیم
اپنی دوسری بیوی حضرت ہاجرہ اور بیٹے اسماعیل کے پاس ملاقات کے لیے کبھی کبھی مکہ تشریف لاتے تھے، پھر واپس چلے جاتے تھے۔ بہت دنوں کے بعد ایک مرتبہ حضرت ابراہیم کا آنا ہوا تو پتہ چلا کہ ان کی بیوی حضرت ہاجرہ کا تو انتقال ہو گیا ہے اور بیٹے حضرت اسماعیل کی شادی ہو گئی ہے۔ حضرت اسماعیل اس وقت گھر میں نہیں تھے، وہ روزی روٹی کے لیے باہر گئے ہوئے تھے۔ چونکہ اب بیوی ہو گئی لہٰذا اب خرچے کی فکر ہوئی۔ حضرت ابراہیم نے آ کر دیکھا کہ گھر میں تو بہو ہے، اس سے سوال کیا کہ تمہارا شوہر اسماعیل کہاں ہے؟ اس نے کہا کہ ہمارے لیے روزی کی تلاش میں گئے۔ پھر حضرت ابراہیم نے پوچھا کہ تمہارا گزر کیسا چل رہا ہے؟ وہ پہچانتی نہیں تھی کہ یہ میرے شوہر کے ابا ہے، یہ حضرت ابراہیم ہے۔ وہ حضرت ابراہیم کے سامنے شکایت کرنے لگی کہ ہم تو بہت بری حالت میں رہتے ہیں، بہت تنگی ہے، کھانے پینے کی بھی بہت تکلیف ہے، بہت فریادیں کی۔ حضرت ابراہیم ساری شکایتیں سنتے رہے۔ پھر جب حضرت ابراہیم کا واپسی کا ارادہ ہوا تو فرمایا کہ جب تمہارے شوہر گھر پر آئے تو ان کو سلام کہہ دینا اور یوں کہنا کہ اپنے دروازے کی چوکھٹ بدل ڈالے۔ یہ کہا اور حضرت ابراہیم چلے گئے۔ جب حضرت اسماعیل آئے انہوں نے محسوس کیا کہ گھر میں کوئی آ کر گیا ہے، اور حقیقت میں وہ حضرت ابراہیم کی خوشبو تھی، چونکہ حضرت ابراہیم اللہ کے نبی تھے اور نبی گھر میں آ کر گئے تو نبی کی برکت، نبی کی نورانیت، نبی کی خوشبو ان کو گھر میں محسوس ہوئی۔ حضرت اسماعیل نے فوراً اپنی بیوی سے پوچھا کہ کوئی گھر میں آیا تھا؟ بیوی نے جواب دیا کہ ہاں، ایک بزرگ آئے تھے، ایسی ایسی شکل اور ایسی ایسی صورت تھی، ایسا ان کا جسم تھا۔ تو حضرت اسماعیل نے پوری تفصیل پوچھی اور بیوی نے بھی بتایا کہ تمہارے متعلق بھی پوچھا تھا۔ تو انہوں نے کیا کیا پوچھا، سارا ماجرا سنایا، اور آخر میں جاتے جاتے مجھ سے کہا کہ اپنے دروازے کی چوکھٹ بدل دینا، یہ اسماعیل سے کہہ دینا۔ اور اسماعیل نے فرمایا کہ وہ آنے والے بزرگ کوئی اور نہیں تھے، وہ میرے ابا جان اللہ کے نبی حضرت ابراہیم تھے، اور انہوں نے مجھے جو چوکھٹ بدلنے کا حکم دیا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ میں تمہیں طلاق دے دوں، لہٰذا اب تم کو طلاق ہے، اپنے گھر چلی جاؤ، مجھے اب تمہارے ساتھ نہیں رہنا ہے۔ حضرت ابراہیم نے اپنے بیٹے کو طلاق دینے کا حکم دیا، اس لیے کہ بہو کی زبان پر ناشکری آئی تھی، اللہ کی نعمت کی ناقدری آئی تھی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو یہ چیز پسند نہیں آئی کہ ایک نبی کے گھر میں رہتے ہوئے کوئی عورت ناشکری کرے۔ ایسے تو ناشکری کبھی بھی کوئی اچھی چیز نہیں ہے۔ سوچنے کا مقام ہے کہ یہ ناشکری کتنی بری عادت ہے، اس لیے کبھی اپنی زبان پر ناشکری مت لاؤ۔ اللہ جو نعمت دیوے اس کا شکر ادا کر کے کھاؤ، اللہ کا شکر ادا کر کے پہنو، اللہ کا شکر ادا کر کے استعمال کرو۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں بہت ساری نعمتوں سے نوازا ہے۔ اس وقت دنیا میں ہزاروں مسلمان بہنیں بیچاری کیمپوں میں زندگی گزار رہی ہیں، ان کے مکان اجاڑ دیے گئے، بہت مصیبت میں وہ زندگی گزار رہی ہے۔ اللہ نے ہم کو بہت بڑی راحت میں رکھا ہے، اس میں بھی ہم ناشکری کرتے۔ دوسری بات یہ کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کو معلوم بھی نہیں تھا کہ ابا آ کر کے گئے، لیکن ابا جان کے آنے کی خوشبو، نورانیت اور برکت ان کو اپنے گھر میں معلوم ہوئی، لہذا انہوں نے فوراً اپنی بیوی سے پوچھا کہ کوئی گھر میں آیا تھا۔ اس سے یہ بات معلوم ہوئی کہ کوئی اللہ کا نیک بندہ یا اللہ کی نیک بندی کسی جگہ آ کر چلے بھی جائے تو اس کی نورانیت اور اس کی برکت گھر میں باقی رہتی ہے۔ بہرحال حضرت اسماعیل نے اپنی بیوی کو طلاق دے دی۔ اس کے بعد اسی قبیلے جرہم کی ایک دوسری عورت سے حضرت اسماعیل کا نکاح ہو گیا۔ نکاح کے بعد دونوں اطمینان سے رہنے لگے۔ ایک دن پھر حضرت ابراہیم اپنے بیٹے کی خبر لینے کے لیے آئے تو اس مرتبہ بھی حضرت اسماعیل گھر پر موجود نہیں تھے اور گھر میں نئی بہو تھی۔ پہلی بہو نے ناشکری کی تھی، لیکن اس نئی بہو نے حضرت ابراہیم سے کہا کہ آپ سواری سے اتریے، اندر تشریف لائے، کھانا کھائیے، یہاں رہیے۔ وہ بھی پہچانتی نہیں تھی کہ یہ ہمارے خسر ہے، لیکن اس نے ایک بزرگ کو دیکھا، نورانی شکل دیکھی تو اس نے خود اکرام کیا۔ حضرت ابراہیم نے اس نئی بہو سے پھر وہی پوچھا کہ اسماعیل کہاں ہے، تمہاری زندگی کیسی گزر رہی ہے؟ وہ کہنے لگی الحمدللہ بہت اچھی طرح ہماری زندگی گزر رہی ہے۔ اس نے اللہ کی تعریف کی اور اللہ کا شکر ادا کیا۔
حضرت ابراہیم نے پوچھا کہ تم کیا کھاتے ہو؟ اس نے کہا کہ ہم گوشت کھاتے ہیں۔ حضرت ابراہیم نے پوچھا کہ کیا پیتے ہو؟ اس نے کہا یہی پانی پیتے، وہاں زمزم کا پانی تھا۔ تب حضرت ابراہیم نے وہاں کھڑے کھڑے دعا کی کہ اللہ ان کے گوشت اور ان کے پانی میں برکت عطا فرمائی۔ اس سوال اور جواب سے ایک بات یہ بھی سیکھنے کو ملی کہ گھر میں خسر کو اپنے بیٹے اور بہو کی خیر خبر لیتے رہنا چاہیے، ان کی خیر خبر پوچھتے رہنا چاہیے کہ کیسی ان کی زندگی گزر رہی ہے، اور ان کے لیے برکت کی دعا بھی کرنی چاہیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابراہیم کی دعا پر ارشاد فرمایا کہ مکے میں کھانے پینے کی چیزوں کی جو کثرت ہے یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا کی برکت سے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس وقت حضرت ابراہیم حضرت اسماعیل کے گھر میں آئے تھے اس وقت ان کے گھر میں اناج نہیں تھا، اگر اس وقت ان کے گھر میں اناج ہوتا تو حضرت ابراہیم اس میں بھی برکت کی دعا فرماتے۔ بخاری کی اسی حدیث میں آگے حضرت عبداللہ ابن عباس فرماتے کہ وہ دونوں چیزیں یعنی گوشت اور پانی مکہ والوں کے علاوہ کسی علاقوں والوں کی طبیعت کے موافق نہیں آتی، یعنی صرف گوشت کھا کر صرف پانی پی کر رہنا یہ مکے والوں کی بات ہے، یعنی یہ حضرت ابراہیم کی دعا کی برکت ہے۔ باقی دنیا میں کوئی آدمی ایسا کرے کہ صرف گوشت کھائے پانی پیے ساتھ میں روٹی یا چاول نہ کھائے تو وہ بیمار ہو جائے گا۔ یہ صرف مکے والوں کی خوبی ہے کہ صرف گوشت اور پانی ان کی طبیعت کے موافق آ سکتا ہے۔ اب جب حضرت ابراہیم جانے لگے تو جاتے جاتے کہا کہ بیٹی شوہر اسماعیل آئے تو ان کا میرا سلام کہنا، اور یہ کہنا کہ اپنے دروازے کی چوکھٹ کو باقی رکھے۔ یہ بات کہہ کر حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام روانہ ہو گئے۔ اب جب حضرت اسماعیل پھر گھر آئے تو اپنی بیوی سے پہلے کی طرف پوری رودات پوچھی، کیا گھر میں کوئی آیا تھا؟ پھر اس نے بتایا ایک بزرگ آئے تھے، اور اس آنے والے بزرگ نے یہ پوچھا، میں نے یہ بتایا، انہوں نے یہ پوچھا تمہاری زندگی کیسی چل رہی ہے؟ تو میں نے کہا ہم بہت اچھی حالت میں ہے، اللہ کا شکر ہے، ہم بہت خوش ہیں۔ تو حضرت اسماعیل نے پوچھا انہوں نے کوئی وصیت کی یا کوئی نصیحت کی؟ کہاں وہ سلام کہہ گئے ہیں اور ساتھ میں یہ حکم دیا ہے کہ اپنے دروازے کی چوکھٹ باقی رکھنا۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام نے فرمایا کہ وہ بزرگ میرے ابا جان تھے، انہوں نے مجھے حکم دیا ہے کہ میں تیرے ساتھ رہوں اور تجھے طلاق نہ دوں۔ میری دینی بہنوں، دوسری بیوی کو جو حضرت ابراہیم نے طلاق دینے سے منع کیا اور باقی رکھنے کے لیے فرمایا، اس لیے کہ اس دوسری بیوی کی زبان پر اللہ کا شکر تھا، اللہ کی نعمت کی شکر گزاری تھی، اور یہ شکر گزاری کتنی بڑی نعمت ہوگی آپ اندازہ لگائیں۔ یہی دوسری بیوی حضرت اسماعیل کے ساتھ پوری زندگی رہی، کیونکہ شکر گزاری اندر تھی۔ نسل چلتے چلتے آگے اسی نسل سے میرے اور آپ کے آقا تاجدار مدینہ حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم حضرت اسماعیل کے اولاد میں سے، اور حضرت اسماعیل حضرت ہاجرہ کے بیٹے، اور حضرت ہاجرہ مصر کے بادشاہ کی بیٹی تھی۔ حضرت ابراہیم نے ان کے ساتھ دوسری شادی کی تھی۔ چند دنوں کے بعد حضرت ابراہیم پھر آئے تو دیکھا کہ حضرت اسماعیل گھر پر ہے اور ایک بڑے درخت کے نیچے زمزم کے قریب تیر درست کر رہے۔ حضرت ابراہیم کو آتے دیکھا تو حضرت اسماعیل بہت خوش ہو گئے کہ میرے ابا جان آئے، اور کھڑے ہو کر اپنے ابا جان کی ملاقات کی، گلے لگے، باپ بیٹے بڑی محبت سے ملے۔ حضرت ابراہیم نے آ کر کے کہا بیٹا میں ایک کام لے کر کے آیا ہوں، اور وہ یہ ہے کہ ہم دونوں کو مل کر اللہ کا گھر کعبہ بنانا ہے۔ چنانچہ حضرت ابراہیم کے کہنے پر حضرت اسماعیل تیار ہو گئے، اور باپ بیٹے دونوں نے مل کر پورا کعبہ شریف نیا تعمیر فرمایا۔ تیسرے سفر کے موقع پر یہ کام ہوا ہے۔ اب کعبہ شریف کی تعمیر ہوئی تو اس کی وجہ سے دل میں بڑائی کا خیال آ سکتا تھا کہ میں نے اللہ کے دین کا بہت بڑا کام کیا، لیکن حضرت ابراہیم کے دل میں کچھ بڑائی کا خیال نہیں آیا، اور بڑے لوگوں کے لیے ان کے بڑے کام ان میں اور زیادہ تواضع پیدا ہونے کا ذریعہ بنتے۔ کبھی بھی کوئی دین کا کام ہو تو اس کی وجہ سے دل میں بڑائی نہیں آنی چاہیے کہ میں نے یہ کام کیے، اور اپنی تعریف سننے کے
خواہش مند نہیں ہونے چاہیے کہ لوگ میری تعریف کریں. ہم کام اللہ کے لیے کر رہے, اللہ پہ چھوڑ دے. کوئی تعریف کر رہا ہے تو ٹھیک ہے, کوئی مسئلہ نہیں, لیکن اگر خواہش مند ہے تو وہ کام اللہ کے یہاں قبول نہیں ہو. بلکہ اور زیادہ تواضع ہو کہ کم سے کم میں اس قابل تو بنا کہ اللہ نے مجھ سے یہ کام لیا. اپنے آپ کوئی تعریف کر دے وہ ایک الگ بات ہے, لیکن تعریف اپنے اندر سننے کے خواہش مند نہیں ہونے چاہیے کہ ہٹو بچو کا نعرہ ہو, میرے پیچھے ہزاروں لوگ چلنے والے ہو, اور یہ کبھی نہیں ہونا چاہیے. بلکہ بڑے کام اور زیادہ تواضع پیدا ہونا کا ذریعہ بنتے. اس لیے حضرت ابراہیم اللہ کے سامنے کعبۃ اللہ کی تعمیر کی, اور کیا دعا کر رہے, ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم. اے اللہ, ہم نے آپ نے ہم سے کعبہ کی تعمیر کی خدمت لی, اللہ اس کو قبول کیجیے. اللہ آپ ہی ہر ایک کی دعا کو سننے والے ہیں, اللہ آپ ہی ہر ایک کی دلی نیت کو اچھی طرح جاننے والے ہیں. حضرت ابراہیم نے دعا مانگی کہ اللہ میری نیکیوں کو, میرے اچھے کاموں کو قبول فرما لیجیے. میں نے تو اپنی جوان بیوی, اپنے دودھ پیتے بچے کو ہجرت کرائی ہے, جنگل میں لا کر رکھا ہے, کعبہ شریف بنایا ہے, اللہ میری ان نیکیوں کو قبول فرمائیے. میں بھی آپ سے کہتا ہوں کہ ہم نماز پڑھتے ہیں, تراویح پڑھتے ہیں, تہجد پڑھتے ہیں, صدقہ اور خیرات کرتے ہیں, تسبیح پڑھتے ہیں, قرآن پڑھتے ہیں, یا کوئی اور دینی کام کر رہے, تو ساتھ ساتھ میں اللہ سے یہ دعا بھی کرے کہ اے اللہ آپ ہماری نیکیوں کو قبول فرما لیجیے. اس لیے یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی یہ دعا بہت پیاری ہے جو قرآن میں آئی, ربنا تقبل منا, کہ اللہ ہماری نیکیوں کو, اے اللہ ہمارے اچھے کاموں کو قبول فرما لیجیے. آپ دعا کو قبول فرمانے والے, آپ ہماری دعاؤں کو سنتے ہیں, آپ ہمارے دل کی نیتوں کو جانتے ہیں. ایک مشہور قصہ حضرت ہاجرہ کی زندگی میں دوسرا بھی ہوا تھا. ابھی تو حضرت اسماعیل علیہ السلام بچے تھے, بڑے نہیں ہوئے تھے. حضرت ابراہیم علیہ السلام آتے جاتے تھے. ایک مرتبہ حضرت ابراہیم آئے اور اپنے بیٹے سے کہا کہ بیٹا میں نے ایک خواب دیکھا ہے کہ میں تمہیں ذبح کر رہا ہوں. چھوٹے سے بچے, حضرت اسماعیل نے کہا کہ ابا جان, اللہ نے آپ کو مجھے ذبح کرنے کا حکم دیا ہے, تو آپ مجھ کو ذبح کر دیجئے, میں صبر کروں گا. اس کو اللہ نے قرآن میں بیان فرمایا, فلما بلغ معه السعی قال یا بنی انی اری فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا تری, کہ میں خواب میں دیکھ رہا ہوں, آپ کی کیا رائے ہے تمہیں ذبح کرتے ہوئے. حضرت اسماعیل بھی کہتے ہیں یا ابتی افعل ما تؤمر, ابا جان کر گزریے جو آپ کا حکم ہے, ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین, آپ انشاءاللہ مجھے صبر کرنے والا پائیں گے. تو حضرت ابراہیم نے خواب دیکھا تھا کہ کوئی کہنے والا کہہ رہا ہے کہ ابراہیم اللہ کے نام پر اپنے بیٹے اسماعیل کو ذبح کرو. اور یہ ذی الحجہ کی 8ویں تاریخ تھی. صبح سے شام تک حضرت ابراہیم کے دل میں الگ الگ خیالات آتے رہے. کبھی وسوسہ آتا کہ یہ کوئی شیطانی خواب ہے, کبھی یہ خیال آتا کہ یہ اللہ کی طرف سے کوئی سچا خواب ہے جس پر مجھے عمل کرنا چاہیے. پورا دن شک میں گزر گیا. اور اسی لیے ذی الحجہ کی 8ویں تاریخ کو یوم الترویہ یعنی شک کا دن کہتے ہیں. یہ ایک وجہ بھی ہے. دوسری وجہ یہ بیان کی جاتی ہے کہ قدیم زمانے میں, پرانے زمانے میں جب حاجی لوگ 8 ذی الحجہ کو منا جاتے تھے تو وہاں پانی نہ ہونے کی وجہ سے ان کو تکلیف ہوتی تھی. چنانچہ منا کی طرف روانہ ہونے سے پہلے مکہ سے زمزم کا پانی بھر لیتے تھے اور پھر منا جاتے تھے, اور اس پانی سے منا میں وہ سیراب ہوتے تھے. اسی لیے اس دن کا نام یوم الترویہ یعنی پانی بھرنے کا دن پڑ گیا. پھر 9 ذی الحجہ کو وہی خواب پھر نظر آیا اور آپ نے پہچان لیا کہ یہ خواب اللہ کی طرف سے, اس لیے اس کو کہا جاتا ہے یوم العرفہ, یعنی جس دن پہچان لیا کہ یہ خواب اللہ کی طرف سے, اس کا نام دیا جاتا ہے. پھر 10ویں کو یہ خواب تیسری مرتبہ نظر آیا اور اسی روز حضرت اسماعیل علیہ السلام کی قربانی کا واقعہ ہوا, اس لیے اس کو کہا جاتا ہے یوم النحر, قربانی کا دن. روایتوں میں آتا ہے کہ حضرت ابراہیم نہیں چاہتے تھے کہ ماں کے سامنے بیٹے کو ذبح کرے, ماں کا دل کیسے برداشت کرے گا. لہذا حضرت ہاجرہ کو کے پاس سے ہٹا کر دور کہیں جنگل میں لے جا کر ذبح کا پروگرام بنایا. حضرت ہاجرہ سے کہا کہ اپنے بیٹے اسماعیل کو تیار کرو, میں اس کو کسی بڑی ملاقات کے لیے لے کر جاتا ہوں. اب سوچو اللہ سے بڑا کون ہو سکتا ہے, اللہ سے ملاقات کے لیے لے جا رہے ہیں.
ماں نے جلدی جلدی اپنے بیٹے کو تیار کیا، نئے کپڑے پہنائے، ابا جان کے ساتھ بھیج دیا اور حضرت ابراہیم حضرت ہاجرہ کے پاس سے لے کر کے چلے۔ بعض روایتوں میں آتا ہے کہ حضرت ابراہیم نے حضرت اسماعیل سے فرمایا کہ بیٹا ایک چھری لے لو، ایک رسی لے لو، جنگل کی طرف چلو۔ ظاہر ہے کہ رسی اور چھری لے کر جنگل کی طرف جانا اس لیے ہوتا ہے کہ لکڑی کاٹنے کا ارادہ ہو۔ حضرت اسماعیل نے گھر میں سے لمبی رسی اور تیز چھری لے لی اور چل دی۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو زندگی میں بار بار مکہ اور مدینہ لے جائے، آمین۔ دیکھو حضرت اسماعیل علیہ السلام جہاں کعبہ ہے، غور کریے گا، وہاں رہتے تھے۔ چنانچہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کعبہ کے پاس سے لے کر چلے اور مینا تک لے گئے، اور مینا میں جب ہم داخل ہوتے ہیں تو جہاں شیطان کو 3 جگہ کنکر مارتے وہاں ایک مسجد ہے، مسجد خیب، اور اس سے قریب ایک دوسری مسجد ہے، ایک دوسری مسجد تھی، وہ مسجد اب رہی نہیں، اس کا نام تھا مسجد الکبش۔ کبش کہتے ہیں ایک جانور، ایک مینڈا، ایک دمبا، یعنی ذبح ہونے کی جگہ والی مسجد۔ اور اللہ کا شکر ہے وہ جگہ میں نے دیکھی ہے، جس جگہ پر حضرت اسماعیل علیہ السلام کو ذبح کے لیے لٹایا گیا تھا، کیونکہ اوپر پہاڑوں پر ہے، دور سے لوگ دکھاتے ہیں۔ میں نے کوشش کی تھی وہاں تک پہنچنے کی، اور جا کر میں نے وہ جگہ دیکھی ہے۔ وہاں تک لے گئے اور وہاں لے جا کر حضرت اسماعیل کو ذبح کرنے کی کوشش کی تھی۔ جب حضرت ابراہیم حضرت اسماعیل کو لے کر چلے گئے تو شیطان مردود گھر پر حضرت ہاجرہ کے پاس آیا اور کہنے لگا کہ تمہارا بچہ اسماعیل کا ہے۔ انہوں نے کہا وہ تو اپنے ابا کے ساتھ کسی بڑے کی ملاقات کے لیے گیا۔ تو شیطان حضرت ہاجرہ سے کہنے لگا کہ نہیں، کسی بڑے کی ملاقات کے لیے نہیں گئے، حضرت ابراہیم تمہارے بیٹے کو کاٹنے کے لیے، ذبح کرنے کے لیے لے گئے۔ حضرت ہاجرہ کہنے لگی کبھی کوئی باپ اپنے بیٹے کو کاٹتا ہے؟ شیطان کہنے لگا ابراہیم کو ان کے اللہ نے خواب میں بیٹے کو ذبح کرنے کا حکم دیا ہے، اس لیے وہ ذبح کرنے کے لیے گئے۔ حضرت ہاجرہ ایک ماں اور اس کا ایک ہی بچہ، جس کو جنگل میں اکیلے رہ کر بڑی قربانیوں سے پالا، اس ماں کو بچے سے کتنی محبت ہوگی، لیکن اس ماں نے کیا پیارا جواب دیا کہ اگر اللہ کا حکم ہے تو وہ ضرور میرے بیٹے کو ذبح کرے، مجھے کوئی فکر نہیں۔ واہ! شیطان یہ سوچتا تھا کہ ہاجرہ روئے گی، چلائے گی، جنگل کی طرف اپنے بیٹے کو بچانے دوڑے گی، لیکن جب اس نے حضرت ہاجرہ کا یہ جواب سنا تو وہ نا امید ہو گیا۔ اب آج دیکھو ہم اپنے بچوں کو دین سکھانے کے لیے یا دین پڑھانے کے لیے، حافظ بننے کے لیے، عالم بننے کے لیے، آج ماں کو مدرسہ بھیجنا بھاری پڑ جاتا ہے۔ اور وہ ایک ماں تھی جو صرف اللہ کے لیے خوشی خوشی اپنے بیٹے کو ذبح کروانے تیار ہے کہ اللہ کا حکم ہے تو مجھے کوئی فکر نہیں۔ اللہ ہمیں بھی توفیق دے کہ ہم اپنے بچوں کو دین کے لیے، حافظ اور عالم بننے کے لیے مدرسوں میں بھیجے۔ حافظ بنیں گے، عالم بنیں گے تو انشاءاللہ آخرت میں کام آئیں گے۔ شیطان حضرت ہاجرہ کے پاس سے مایوس ہو گیا، حضرت اسماعیل کے پاس پہنچا، اور اس وقت حضرت اسماعیل اپنے ابا جان حضرت ابراہیم کے پیچھے چل رہے۔ شیطان نے جا کر کہا لڑکے جانتے ہو تمہارے ابا تم کو کہاں لے جا رہے؟ حضرت اسماعیل نے جواب دیا کہ گھاٹی میں گھر کے ایندھن کی لکڑی لینے لے جا رہے۔ شیطان نے کہا نہیں، اللہ کی قسم تمہارے ابا کا ارادہ لکڑی جمع کرنے کا نہیں ہے، وہ تو تم کو ذبح کرنا چاہتے۔ لڑکے نے کہا کیوں؟ شیطان نے کہا تمہارے ابا کا خیال ہے کہ ان کے رب نے ان کو حکم دیا ہے کہ وہ تم کو ذبح کر ڈالے۔ حضرت اسماعیل نے کہا اگر ایسا ہے تو ابا جان کو اپنے رب کا حکم ضرور ماننا چاہیے۔ جب حضرت اسماعیل نے شیطان کی بات نہیں مانی تو شیطان حضرت ابراہیم کے پاس آیا اور کہنے لگا شیخ کہاں جا رہے ہو؟ حضرت ابراہیم نے فرمایا کہ ایک کام سے سامنے والی گھاٹی میں جا رہا ہوں۔ وہ ابلیس بولا میں جانتا ہوں کہ اللہ نے خواب میں تمہیں بیٹے کو ذبح کرنے کا حکم دیا ہے۔ حضرت ابراہیم سمجھ گئے کہ یہ شیطان ہے۔ ارشاد فرمایا او دشمن میرے پاس سے ہٹ جا، میں ضرور اپنے رب کا حکم پورا کروں گا۔ شیطان کو بہت غصہ آیا، اس لیے کہ اس کی تمام پلاننگ ناکام ہو گئی اور واپس چلا گیا۔ کہتے ہیں کہ آج جہاں 3 جمرات بنے ہیں، جہاں حج کے وقت شیطان کو کنکری مارنے جاتے، انہی جگہوں پر شیطان حضرت ابراہیم کے سامنے رکاوٹ ڈالنے آیا تھا۔
اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان تینوں جگہوں پر شیطان کو ساتھ ساتھ کنکری ماری. پھر قصہ بہت بڑا ہے، صرف حضرت ہاجرہ کے متعلق جو باتیں ہیں وہ میں آپ سے کہہ دوں. اب جب جنگل پہنچ گئے تو حضرت ابراہیم نے حضرت اسماعیل کے سامنے اپنا پورا ارادہ پورے طور پر ظاہر فرمایا، اور حضرت اسماعیل فوری طور پر تیار ہو گئے. اور اسی کو اللہ نے قرآن میں اس انداز سے تذکرہ کیا کہ فلما اسلم وتلہ للجبین ونادیناہ اے یا ابراہیم قد صدقت الرؤیا انا کذلک نجزی المحسنین ان ھذا لہو البلاء المبین وفدیناہ بذبح عظیم. کہ جنگل میں جب لے کر چلے گئے اور حضرت ابراہیم نے اپنے بیٹے حضرت اسماعیل کو ذبح کرنے کی پوری تیاری کی، زمین پر سلایا، تو حضرت اسماعیل نے کہا کہ ابا جان مجھے رسی سے باندھ دو، چھری تیز کر کے جلدی سے گردن پر چلا دو تاکہ جان کا نکلنا آسان ہو جائے، اور اپنے کپڑوں کو سنبھالو، اس کو لپیٹ دو، اس لیے کہ میرا خون اڑے گا تو آپ کے کپڑوں پر لگے گا، اور خون والے کپڑے جب میری ماں دیکھے گی تو اس کا کیا حال ہوگا. اور زمین پر لیٹے لیٹے کا ابا جان آپ مجھے اللہ کے حکم سے ذبح تو کر رہے، لیکن آپ جب گھر جاؤ تو میری ماں کو میرا سلام کہنا، میرے بدن کا کرتا میری ماں کو دے دینا، تاکہ یہ کرتا ماں کے لیے بیٹے کی جدائی کے بعد سکون کا ذریعہ بنے اور کرتا ان کے پاس یادگار ہو. یہ باتیں سن کر حضرت ابراہیم نے اپنے بیٹے کے چہرے پر بوسہ دیا اور فرمایا بیٹا الحمدللہ، حق تعالیٰ کا اللہ کا حکم پورا کرنے میں تم میری کیسی مدد کر رہے ہو. پھر حضرت ابراہیم نے چھری چلائی لیکن چھری نے کاٹا نہیں. پھر 2-3 بار تیز کرنے پر بھی چھری نے کام نہیں کیا. تب بیٹے نے درخواست کی کہ ابا جان مجھے منہ کے بل لٹاؤ، ذبح کرو تاکہ آپ مجھے ذبح ہوتے ہوئے نہ دیکھ سکو اور میری نظر چھری پر نہ پڑے، تاکہ کوئی اللہ کے حکم کو پورا کرنے میں رکاوٹ کا ذریعہ نہ بن. حضرت ابراہیم نے ایسا ہی کیا اور بیٹے کے 2 شانوں کے درمیان کمر پر بیٹھ گئے اور زور سے بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کر چھری چلائی. لیکن چھری سے گردن کٹنا تو دور کی بات ہے، ان کی گردن کی چمڑی پر ذرہ برابر نشان بھی نہیں ہونے پائے. چھری کاٹنے میں، آگ جلانے میں اللہ کے حکم کی محتاج ہے. دنیا یہ سمجھتی ہے کہ ان اسباب میں ذاتی طور پر قوت ہے، یہ بات غلط ہے. اسباب میں طاقت اور قوت اللہ پیدا فرماتے. چھری اسی وقت کاٹنے کا کام کرے گی جب اللہ کا حکم ہوگا، آگ اسی وقت چلائے گی جب اللہ کا حکم ہوگا. حضرت ابراہیم علیہ السلام کے واقعے میں ہم نے یہ دیکھ لیا کہ بڑی آگ اور تیز چھری اللہ کے حکم کے بغیر کچھ نہیں کر سکتی. اللہ کے حکم سے حضرت جبرائیل جنت سے ایک مینڈا لے کر آئے جو سینگ والا تھا، زمین پر تشریف لے آئے، اور حضرت جبرائیل، حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل سب نے تکبیر کہی. اور اب یہ تکبیر تشریق سب کے لیے ہو گئی. خاص کر 9 ذی الحجہ کی 9ویں تاریخ کی فجر کی نماز سے 13ویں تاریخ کی عصر تک کل 23 نمازوں کے بعد تکبیر تشریق پڑھ دی. عورتیں آہستہ آواز سے پڑھے، مرد زور سے پڑھے، چاہے اکیلے نماز پڑھے چاہے جماعت سے پڑھے، اگر رکعت چھوٹ گئی ہو تو سلام پھیرنے کے بعد پڑھے. خلاصہ یہ ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جو حکم ہوا تھا وہ انہوں نے پورا کر کے دکھایا، اور حضرت اسماعیل کے بجائے جنتی جانور کی قربانی ہوئی. حضرت ابراہیم کا امتحان پورا ہوا اور وہ کامیاب ہو گئے. بعض تفسیروں میں یہ بھی لکھا ہوا ہے کہ حضرت آدم کے بیٹے حضرت حابیل نے جس جانور کی قربانی کی تھی وہ جانور جنت میں اتنی صدیوں سے چل رہا تھا اور چل کر موٹا تازہ ہو گیا تھا، وہی جانور حضرت ابراہیم کے سامنے پیش کیا گیا اور اس کی قربانی کی گئی، اور اب یہ قربانی امت محمدیہ کے لیے بھی واجب ہو گئی. خیر، وہ تو حضرت اسماعیل کی جگہ پر جنت کا ایک جانور ذبح ہوا، لیکن ایک بیٹے کے دل میں اپنی ماں کے بارے میں بھی کیسے کیسے جذبات ہوا کرتے تھے. یہ پاکیزہ قصہ صحیح بخاری حدیث شریف کی کتاب میں پوری تفصیل سے آیا ہے. اب آپ نے حضرت ہاجرہ کا یہ قصہ سنا، آپ سب جانتی ہے کہ یہی حضرت ہاجرہ ہے جن کی نسل سے ہمارے آقا تاجدار مدینہ حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے ہیں. کتنی بڑی اللہ کی نعمت، کتنی بڑی اللہ کی مدد. آپ نے حضرت سارہ کا واقعہ بھی سنا کہ مصر کے ظالم بادشاہ نے حضرت سارہ سے غلط کام کرنے کی کوشش کی، اور حضرت سارہ نے اپنے آپ کو گناہ سے بچا کر رکھا. اور جس وقت مصر کے ظالم بادشاہ نے حضرت سارہ کو اپنے محل میں بلایا
تو حضرت سارہ کو معلوم نہیں تھا کہ حضرت ابراہیم باہر سے سب کچھ دیکھ رہے اور محل کی دیواریں کانچ کی بن گئی ہے، لیکن پھر بھی حضرت سارہ نے اپنے آپ کو پاک دامن رکھا، گناہ سے بچا کر رکھا، اللہ سے دعائیں کی تو اللہ نے گناہ سے ان کی حفاظت فرمائی، اور انعام میں بادشاہ کی بیٹی حضرت ہاجرہ مل گئی۔ میں آپ کو یہی نقطے سمجھانا چاہتا ہوں کہ ہم لوگ اپنی ذات کی حفاظت کریں، آج کے گندے، آج کے ناپاک ماحول میں اپنے آپ کو گناہوں سے بچائیں اور اللہ سے نماز پڑھ پڑھ کر مانگنے والیاں بنے، دعا کرنے والیاں بنے۔ دیکھو اس خطرے کے موقع پر حضرت ابراہیم اور حضرت سارہ دونوں مسلسل دعا میں مشغول رہے۔ اس جنگل میں بے آب و گیا جہاں حضرت ہاجرہ کو چھوڑا گیا، وہاں بھی دونوں دعا میں مشغول رہے اور اس کا فائدہ بھی آنکھوں سے دیکھ لیا۔ حضرت ہاجرہ کی قربانی کی برکت سے زمزم کا پانی قیامت تک آنے والے انسانوں کو نصیب ہوا، اور انہی حضرت ہاجرہ کے پیٹ سے حضرت اسماعیل پیدا ہوئے۔ حضرت ہاجرہ ہی کی نسل سے اللہ کے آخری نبی حضرت محمد الرسول اللہ کی پیدائش ہوئی۔ یہ اللہ کا کتنا بڑا انعام، اکرام اور احسان ہوا۔ اس لیے ہم بھی دعائیں مانگنے والے بنے، انشاءاللہ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائیں گے، ہم سب کی بھی مدد فرمائیں گے۔ اسی پاک مقصد سے حضرت سارہ کا، حضرت ہاجرہ کا یہ عجیب واقعہ میں نے آپ کی خدمت میں سنایا۔ اللہ اس میں جو نصیحت کی باتیں ہیں، اللہ ان سب پر ہم کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس کے بعد میں اس مجلس میں آپ کو حدیث کی کچھ اہم باتیں بھی سنانا چاہتا ہوں۔ ایک حدیث جو خاص طور پر سنانی ہے، حضرت اس میں اللہ کے نبی نے کچھ نصیحتیں کی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے کہ اے لوگوں، جنہوں نے زبان سے ایمان کا کلمہ پڑھا، مسلمان ہوئے، لیکن آج تک ان کے دلوں میں ایمان داخل نہیں ہوا۔ اور پھر کیا فرمایا اللہ کے نبی نے؟ نصیحت یہ کی کہ تم مسلمانوں کو مت ستاؤ، ایمان والوں کو تکلیف مت دو۔ یہ پہلی نصیحت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی۔ بہت ضروری ہے کہ ہم اپنی زبان سے، اپنے عمل سے، اپنے کام سے کسی دوسری بہن کو یا کسی دوسرے کو تکلیف نہ دے، پریشان نہ کرے۔ دوسری نصیحت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمائی کہ کسی دوسرے کو عار مت دلاؤ، شرم مت دلاؤ۔ کسی سے کوئی گناہ ہو گیا، کوئی برا کام ہو گیا تو اس کو اللہ کے حوالے کرو، اس کو دنیا میں شرم دلا کر کے اس کو رسوا مت کرو۔ میں نے ایک حدیث پہلے بھی سنائی ہے کہ ایک مسلمان مرد یا عورت کوئی گناہ کرے اور گناہ کے بعد اس نے توبہ بھی کر لی، اللہ سے معافی بھی مانگ لی، اور دوسرا آدمی یا دوسری عورت پھر اس کو شرم دلائے، تو شرم دلانے والے کی یا والے کی موت اس وقت تک نہیں آئے گی جب تک وہ خود اس گناہ میں مبتلا نہ ہو جائے۔ اس لیے کسی کو شرم مت دلاؤ، کسی کو تانا مت لاؤ۔ تیسری نصیحت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمائی کہ کسی مسلمان کے عیب کے پیچھے مت پڑو، یعنی کسی مسلمان کی چھپی ہوئی باتوں کے پیچھے مت پڑو کہ کون کیا کرتا ہے، کس میں کیا عیب ہے، کسی کی گھریلو زندگی کیسی ہے، اس کے پیچھے مت پڑو۔ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا کہ اگر تم کسی کے پیچھے پڑو گے، اللہ تمہاری چھپی ہوئی برائیوں کو ظاہر فرما دیں گے اور اللہ تم کو ذلیل اور رسوا کر دے گے۔ اس لیے کسی کی خانگی بات، کسی کی چھپی ہوئی بات کے پیچھے مت پڑو۔ اگر ہم نے کسی کے پیچھے پڑھ کر کسی کی برائی کو ظاہر کرنے کی کوشش کی تو یاد رکھو اللہ ہماری برائی کو ظاہر کر کے ہمیں سب کے سامنے ذلیل اور رسوا کر دے گی۔ ایک بہت بڑے شیخ گزرے، شیخ سعد شیرازی، بہت بڑے اللہ والے، فرماتے ہیں کہ میں ایک مرتبہ میں اپنے بہت بڑے بزرگ شیخ شہاب الدین سہروردی کے ساتھ سفر کر رہا تھا، اور انہوں نے مجھے اس وقت دو نصیحتیں فرمائی۔ ایک تو یہ کہ اپنی خوبی اور اپنی کمال کو مت دیکھنا کہ میرے اندر کیا کیا کمال ہے، یعنی میں نے کتنی نماز پڑھی ہے، میں نے کتنی تلاوت کی ہے، اور میرے پاس اتنا علم ہے، اور میرے پیچھے اتنے ہزاروں لوگ مجھ سے پڑھنے والے ہیں، اور مجھے تقریر کرنے کا اتنا بڑا ملکہ ہے۔ اپنی خوبی، اپنے کمال مت دیکھنا۔ میرے پاس بہت مال ہے، میرے پاس بہت کپڑے ہیں، میرے پاس بہت زیورات ہے، اس لیے کہ
کہا کہ تم اپنے کمال اور اپنی خوبیوں کو دیکھو گے تو دوسروں کو حقیر اور چھوٹا سمجھو گے۔ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا کہ انسان کے برا ہونے کے لیے یہ کافی ہے کہ وہ اپنے مسلمان بھائی یا بہن کو حقیر یا برا سمجھے۔ لہذا اللہ نے جو کچھ ہم کو دیا اس پر شکر ادا کرو، دوسروں کو حقیر اور نیچا مت سمجھو۔ اور دوسری نصیحت یہ فرمائی کہ تم دوسروں کی برائی کو مت دیکھنا اور دوسروں کی برائی کے پیچھے مت پڑنا۔ اصلاح کر سکتے ہیں کرو، اس کے لیے دعا کر سکتے ہیں کرو، لیکن اس کے پیچھے مت پڑ جاؤ۔ ایک حدیث میں آتا ہے کہ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک حدیث نقل فرماتے کہ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اس شخص پر لعنت ہے، یعنی وہ شخص اللہ کی رحمت سے دور ہے جو دوسرے مسلمان کو تکلیف پہنچائے اور دوسرے مسلمان کے ساتھ دھوکے کا معاملہ کرے۔ حضور لعنت فرما رہے، اس لیے کسی مسلمان بھائی، کسی مسلمان بہن کو اور کسی کو تکلیف مت دو، کسی کو دھوکہ مت دو۔ اللہ اس سے ہماری حفاظت فرمائے۔ ایک اور حدیث میں اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا کہ اپنے بھائی کی تکلیف پر خوش مت ہو۔ یہ بہت اہم بات ہے۔ ہم بہت سی مرتبہ اپنے مسلمان بھائی یا بہن کی تکلیف پر خوش ہوتے ہیں، ہمارے کلیجے کو ٹھنڈک پہنچتی ہے۔ کوئی بیمار ہو گیا، کسی کو کوئی تکلیف آ گئی، کسی کو پریشانی آ گئی، ہمارا دل خوش ہو جاتا ہے کہ بڑا اچھا ہوا۔ اور خاص کر جن کے ساتھ ہماری دشمنی ہوتی ہے، ہماری ناراضگی ہوتی ہے، جب ان کو کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو ہم دل میں خوش ہوتے ہیں اور یوں سوچتے ہیں کہ بہت اچھا ہوا، اس کے ساتھ ایسا ہوا۔ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا کہ کسی مسلمان کی تکلیف پر خوشی مت ظاہر کرو، ہو سکتا ہے کہ اللہ اس کی اس تکلیف کو دور کر دے، اس پر رحم فرما دے اور تم کو اس تکلیف میں مبتلا کر دے۔ اس لیے کبھی کسی کی تکلیف پر خوش مت ہونا۔ ہم بھائی بھائی ہیں، ہم بہن بہن ہیں، دوسروں کی تکلیف کو اپنی تکلیف سمجھو اور کبھی کسی کی تکلیف پر خوشی ظاہر مت کرو۔ مسلمان کبھی کسی دوسرے مسلمان کا دشمن نہیں ہو سکتا۔ اللہ تعالیٰ ان حدیثوں پر ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ایمان والوں کا حق ادا کرنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔